السلام علیکم ناظرین آج آپ کو میں اپنی ایک کتاب فنکشنل انگلش گرامر کا تعارف کراؤں گا۔ اس گرامر کی بک کا تعارف کرانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی لینگویج، خصوصاً انگلش لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا اس کے فنڈامنٹلز ہیں جس کی بنیاد پر آپ کسی بھی زبان کو سیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ زبان جو سیکھنا ہوتی ہے اس کا ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنی مدر ٹنگ سیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم لسننگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کام کرتا ہے وہ لسننگ کرتا ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ ایک کام شروع کر دیتا ہے۔ 4 اسکل ہوتی ہیں لینگویج کی: لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ۔ تو سب سے پہلے بچہ لسننگ کرتا ہے، لسننگ کے بعد وہ ریپروڈیوس کرتا ہے، جو لسننگ کر چکا ہوتا ہے اس کو کمپیوٹ کر کے ان الفاظوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے بیبلنگ کرتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ صحیح بولنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل صحیح بولنے لگتا ہے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے لینگویج سیکھنے کا۔ لیکن جب ہم بڑی عمر میں آ جاتے ہیں اور ہم کوئی نئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سارے پرابلم آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے وہ سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے مدر ٹنگ کے علاوہ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اپنی مدر ٹنگ کو ریفرنس بناتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ کے اس زبان کو اس کے مطابق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس طریقے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو اس کی اپنی اسٹرکچر کے لحاظ سے سیکھیں، اس کو اپنی مدر ٹنگ کے مطابق اس کے اندر اڈاپٹ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ کہیں کہیں آپ کو ضرورت پڑے گی، بالکل آپ اس کے ایکویلنٹ لفظ ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ اس کے ایکویلنٹ ایکسپریشنز تلاش کر سکتے ہیں، مگر اس کی گرامر کو اور اس کی گرامر کو آپس میں گڑبڑ نہ کریں۔ تو اسی طرح انگلش زبان اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور ان چیزوں کو بتانے کے لیے اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب تیار کی ہے، جس کا نام ہے فنکشنل انگلش گرامر۔ اس میں گرامر پہ اتنی زیادہ نہیں توجہ دی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان بنیادی غلطیوں کو اجاگر کیا جائے جو کہ اکثر و بیشتر ہمارے طلباء اور یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ جو انگلش جانتے بھی ہیں تب بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ایکٹیو پیسیو کی غلطیاں بہت لوگ کرتے ہیں، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو کس طریقے سے کی کیا ضرورت ہے، اس کو صرف ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سکھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ نیریشن، اس کو بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے اسی بیس پہ سکھایا ہے کہ لینگویج میں اس کی کہاں ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ورائٹی آف سینٹینسز ہوتے ہیں، اس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ تمام بنیادی چیزیں اس کتاب کے اندر سمودی گئی ہیں، اور ورڈ بلڈنگ بھی ہے، بہت ساری بے شمار ایکسرسائزز بھی ہیں پریکٹس کے لیے، جس میں سولوشن بھی ساتھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ کتاب کا آج ہم تعارف کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اور اس کتاب کو آپ حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، کیونکہ کتاب کی کوالٹی بھی اچھی رکھی گئی ہے اور کلر پکچرز کے ذریعے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ کتاب کراچی اردو بازار میں اویلیبل ہے، پورے پاکستان میں گھر بیٹھے آپ اس کو منگوا سکتے ہیں، کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ دراز پہ بھی اویلیبل ہے۔ تو دیکھیے، آپ اس کا انٹروڈکشن ملاحظہ فرمائیے۔ انگریزی زبان کو اس کی 4 بنیادی مہارتوں یعنی سننا، پڑھنا، لکھنا اور بولنا کے حوالے سے سیکھنا ہمیشہ سے برِ صغیر کے لوگوں کی انتہائی ضرورت رہی ہے۔ انگلش گرامر اور انگلش لینگویج لرننگ کے حوالے سے مارکیٹ میں وافر اقسام میں کتابیں موجود ہیں۔ وہ انگریزی سیکھنے والوں کی ضروریات کو تو ضرور پورا کرتی ہی ہوں گی، مگر وہ زیادہ تر طلباء کو گرامر کی پیچیدگیوں میں الجھا کر رکھتی ہیں۔ نتیجتاً انگریزی زبان کی مہارت میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا۔ کیا انگریزی گرامر کو، خصوصاً عملی گرامر کو، طالب علموں کے لیے دلچسپ اور ان کی قابلیت کو بڑھانے کے لیے مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، زیر نظر کتاب طلباء کی ضروریات کو بخوبی مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی ہے، جو طلباء کی ضروریات کو بہترین طریقے سے پورا کرتی ہے۔ یہ اس فہم کو اجاگر کرتی ہے جو ایک نئی زبان سیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ فنکشنل انگلش لینگویج کی اس کتاب میں پیسیو جملے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جملوں کو ایک منفرد اور آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ نیز کلر تصاویر نے گرامر جیسے خشک مضمون کو طالب علموں کے لیے پرکشش بنایا ہے، بلکہ کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔
یہ کہنا بجا طور پر درست ہوگا کہ یہ کتاب انگریزی زبان سیکھنے میں طلباء کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ شکریہ۔